ہاں تو انسان کی اگر نیت صاف ہو، ایک کھجور کا دانہ دے، اللہ اوت پہاڑ سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، دنیا کا دکھاوا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے لوگ بہترین کہیں، اور یہ جب کرے گا تو اوٹ پہاڑ جتنا سونا چاندی اگر اللہ کی راہ پہ خرچ کر دے گا، نیت ٹھیک نہیں ہے تو کھجور کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جو بھی کام کیا کرو اس میں اپنی نیت کو صحیح کیا کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ آج جیسے ہم تانے دیتے ہیں اپنے خاندان کو، اپنے پرے کو، اپنے دوستوں کو، کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں تو اس کو پھر تانے دیتے ہیں کہ جاؤ تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پھلتے ہو، ہم نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا، تجھے شرم نہیں ہے، آپ تو میرے ساتھ یوں ہیں، میں نے تیرے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، میں نے ساتھ تیرا یہ اچھا کیا تھا۔ میرے دوستو اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، آپ کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ جبکہ تو نے کی اللہ کے لیے ہے تو آگے والا جو کچھ بھی کرے کرنے دو، اس سے آپ کو کیا ہے؟ اگر تو نے اچھا کیا ہے، اس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ برا بن کر اس سے بات کر رہا ہے۔ ایسا مت کرو، ایسا یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تو نے اچھی فطرت دکھائی ہے، اگر اس نے گندی فطرت کسی نے دکھائی ہے آگے والے نے، تو آپ اپنی اچھی فطرت کو چھوڑ کر پھر گندی فطرت اپنا لو گے۔ ایسا مت کرو میرے دوستو، اپنی نیت کو صحیح رکھو۔ 3 لوگ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اس وقت پیدل کے راستے ہوتے تھے۔ جب سفر کر رہے تھے 3 لوگ تو طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم پہاڑوں کے بیچ میں گزر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اوپر سے کوئی چٹان یا کوئی پتھر گرے اور ہمیں نقصان ہو جائے۔ تو ایک پہاڑ کی غار تھی، یہ اس کے اندر گھس گئے تینوں۔ تو وہ طوفان اتنا شدت کا تھا، اتنا شدت کا طوفان تھا کہ وہ ایک چٹان گری پہاڑوں سے، وہ آ کے غار کے منہ کے اندر آ گئی اور غار بند ہو گئی۔ اب یہ تینوں کے تینوں پھنس گئے، دھکے لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، لیکن تینوں سے ہٹنے والی تھوڑی ہے، وہ تو کرینوں کا کام ہے نا جو اس کو ہٹائیں۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ اب کیا کریں؟ ان میں سے ایک ان کا ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا یار آپ نے خالصتاً کوئی اللہ کے لیے نیکی کی ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ کی ہو، تو اس نیکی اپنی یاد کرو، اس کا واسطہ اللہ کو دو تو اللہ ہماری چٹان ہٹا دے گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں دوست، میں نے ایک نیکی کی تھی، صرف اللہ کے لیے کی تھی۔ اس نے کہا وہ نیکی کیا تھی؟ اس نے کہا وہ نیکی یہ تھی کہ میں اپنے گھر کے اندر کوئی کام کروانے لگا مزدور سے، تو اس نے جب کام کیا تو میں نے رات کو اس پہ جو اس کی مزدوری بنتی تھی اس کو میں نے دی۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی جو ریٹ چل رہا ہے، جو کچھ ہے یہی تو ملے گی آپ کو، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، آپ اس کو ہی لے لیں، یہی دوں گا۔ اس نے کہا اس کو بھی اپنے سر میں ڈالو۔ وہ پھینک کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کے پیسوں کو کچھ دن رکھا، لیکن وہ آدمی نہ آیا۔ میں نے اس کے پیسوں میں ایک بکری لے لی، وہ بکری کو اللہ نے اتنا بڑھایا کہ بہت بڑا ریوڑ بن گیا 5-6 سالوں میں۔ جب بن گیا تو وہ آدمی آیا 5-6 سالوں کے بعد، کہنے لگا یار آپ کو یاد ہوگا 5-6 سال پہلے میں نے مزدوری کی تھی، لیکن وہ پیسے میں ڈال کے چلا گیا تھا غصے سے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، اس سے زیادہ دو۔ اچھا ابھی مجھے وہ واپس دے دو، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا سامنے ریوڑ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ سارے کا سارا ریوڑ تیرا ہے، لے جا۔
اس نے کہا میرا ہے؟ اس نے کہا ہاں، جو آپ نے پیسے پھینکے تھے میرے منہ پہ مار کے چلے گئے تھے، میں نے اس کی بکری لے لی تھی، اللہ نے اس کو بڑھایا، بڑھتی رہی، اب بس میں نے جو اس کی خدمت کی اس کی اجرت میں دودھ پی لیا، باقی آپ اپنی یہ لے لیں۔ تو میں خالصتاً اللہ کے لیے کی، حالانکہ اس کو میں ڈبل پیسے دے کے بھی بھگا سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے کہا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اگر یہ میری نیکی پسند ہے تو میرے حصے کی چٹان کو ہٹا دیں۔ اللہ نے اس کے حصے کی چٹان کو ہٹا دیا۔ اب دوسرا آدمی کہتا ہے یار ایک نیکی میری بھی ہے۔ اس نے کہا جو میں نے اللہ کے لیے کی ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی نیکی ہے؟ اس نے کہا وہ نیکی یہ ہے کہ میں چرواہ تھا، بکریاں چراتا تھا، میں جب آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ نکالتا تھا، اپنی ماں کو پیش کرتا تھا، ماں کو پلا کے پھر میں بچوں کو دے کے پھر میں پیتا تھا اور سوتے تھے۔ اس دن دیر ہو گئی، طوفان آ گیا، میں جنگل میں پھنس گیا، اس کے بعد دیر ہو گئی تو میں دیر سے گھر پہنچا، تو جب پہنچا بکریوں کو لے کر تو میں نے جلدی جلدی دودھ نکالا، پہنچا ماں کے پاس کہ اماں دودھ پی لے، آگے گیا تو میری ماں سوئی ہوئی تھی، سردیوں کی رات تھی، تو ماں جب میری سوئی ہوئی تھی تو میں بھی وہاں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ اسی رات میری ماں کو ایسی گہری نیند آئی کہ میری ماں کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ جب میری ماں کی آنکھ نہیں کھلی، صبح کا وقت ہوا تو میری ماں نے کہا پانی، میں نے کہا جی اماں جی یہ دودھ لیجیے، تو میں نے اپنی ماں کو دودھ پیش کیا۔ اللہ اگر یہ میری نیکی پسند ہے، خالصتاً تیرے لیے کی تھی، تو اللہ میرے حصے کی چٹان بھی ہٹ جائے، تو اللہ نے اس کے حصے کی چٹان ہی ہٹا دی۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی میں غریب تھا، میں نے اپنے چچا سے لڑکی مانگی کہ یہ مجھے دے دیں رشتے کے لیے، تو میرے چچا نے کہا تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، تو جا شہر میں مزدوری کر، جب مزدوری کر کے آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں گا۔ تو میں شہر چلا گیا، رات دن نہیں کیا، کماتا رہا، پیسے بناتا رہا، بنا کے جب میں نے سارا سامان لیا میں وہاں پہنچا، سال ڈیڑھ سال کے بعد، تو وہاں جب پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی چچا تیرے نے شادی تو کہیں اور کر دی۔ مجھے بڑا رونا آیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے چچا نے مجھ سے یہ زبان کی تھی۔ اب میں غصے سے پتہ کیا کہاں پہ شادی ہوئی، اس نے کہا فلانی جگہوں پہ، تو میں وہاں چلا گیا، تو جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری کزن کی آواز آئی، اس نے کہا کون؟ تو میں نے کہا میں فلاں ہوں، آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں مزدوری کر کے آئیں، جب مزدوری کر کے آئیں گے تو پھر نکاح، تیرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو عورت نے کہا، لڑکی نے کہا کہ اس نے کہا اب یہ تقدیر کا معاملہ تھا، میرے باپ نے رشتہ کر دیا، اللہ کو منظور تھا۔ اس نے کہا نہیں، دروازہ کھولو، میں گھر کے اندر آتا ہوں، آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، اب آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو بھی میں نے اس کو کہا کہ تو کیوں نہیں بات کر سکتی؟ کیا تیرا شوہر دیکھ رہا ہے یا کوئی اور دیکھ رہا ہے؟ تو میری کزن نے کہا ہاں میرا شوہر نہیں دیکھ رہا، وہ تو کام مزدوری پہ گیا ہوا ہے، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میں الٹے قدم واپس لوٹ آیا۔ اللہ اگر یہ میری نیکی پسند ہے تو میری حصے کی چٹان ہی ہٹا دے، تو اللہ نے اس کے حصے کی بھی چٹان ہٹا دی۔ اس لیے جو کام بھی کیا کرو، جو بھی نیکی کیا کرو، اللہ ہی کے لیے کیا کرو۔